دجال کی حقیقت۔ دراصل دجال کون ہے؟ دجال کے بارے میں مسلمانوں میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ دجال فی الواقع ایک آدمی ہی ہوگا، جبکہ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ دجال کسی عالمگیر شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، اس نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر دجال کون ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دجال کون ہے۔ یہ جاننے کے لیے احادیث کا باریک بینی اور منطقی دلائل سے تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اسلام میں دجال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، قرآن مجید میں دجال کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں میں اینٹی کرسٹ کا تصور پایا جاتا ہے، یہ تصور قریب ویسا ہی ہے جیسا احادیث میں ذکر آیا ہے، جبکہ یہودی بھی اپنے کسی عظیم بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں عظمت دلائے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال نامی آدمی کا تصور صرف اسلام کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے 3 بڑے الہامی ادیان میں تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ 3 بڑے الہامی ادیان میں ایک جیسی بات کا تصور پایا جانا کہ کوئی آنے والا ہے معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے بھی احادیث میں آیا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کی حقیقت جاننے کے لیے چند احادیث کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، تبھی یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال سے بھی ڈراتا ہوں اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر میں اس کی ایک نشانی تم کو کہہ دیتا ہوں کہ جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی وہ مردود کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ مندرجہ بالا حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ نمبر 1 دجال کا تذکرہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے کیا ہے، جو ایک شخص حوالہ ہے۔ نمبر 2 دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا اور ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، تم میں سے جو اس کو پالے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے وہ ملک شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا۔ مندرجہ بالا احادیث سے 5 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ کسی جگہ سے باہر نکلے گا۔ نمبر 2 دجال نوجوانی کی حالت میں ہوگا۔ نمبر 3 دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ نمبر 4 دجال کی ایک آنکھ پھوٹی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آنکھ پتھر کی ہو یا کوئی جدید مشینی آنکھ ہو۔ نمبر 5 دجال شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے ظاہر ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ خراسان کا نام آیا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہوگا۔ مندرجہ بالا 3 روایت میں دجال سے متعلق جو متن سامنے آیا ہے، دجال سے متعلق دیگر روایات میں کم و بیش یہی متن ملتا ہے۔ ان روایات میں ہرگز ثابت یہ نہیں ہوتا ہے کہ دجال کسی عالمگیر نظام کا نام ہے اور یہ کہ دجال محض استعارہ ہے۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دجال کسی شخص کا نام ہے۔ جو مسلمان دجال کو محض استعارہ اور عالمگیر نظام سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ دجال سے متعلق احادیث کی 5 درست پڑتال واضح کر دیتی ہے کہ دجال کسی آدمی کا نام ہے۔ حضرت محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ میں نے کہا کہ تو خدا کی قسم اٹھاتا ہے؟ کہنے لگے میں نے عمر کو سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس پر قسم اٹھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے تھے۔